أما بعد قال الله عز وجل في كتابه العظيم وما بكم من نعمة فمن الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور سوچنا یہ چاہیے کہ جو کچھ ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے اس میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جس میں انسان کی اپنی محنت کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے فیصلے اور اللہ کی عطا سے ملنے والی چیز ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کو بھی کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑی ہے، کچھ محنت کی ہے، اس کے نتیجے میں وہ چیز حاصل ہوئی ہے۔ انسان کا یہ سارا جسم، مکمل جسم جس میں تمام اعضاء ہیں، اس جسم کے بنانے میں انسان کی کوئی محنت نہیں۔ نہ اس نے اپنی آنکھ خود بنائی، نہ آنکھ کے اندر لائٹ پیدا کی، نہ اس نے اپنے کان پیدا کیے، نہ کان کے اندر سننے کی طاقت پیدا کی، نہ اس نے اپنا جسمانی یا دماغی نظام بنایا، اور نہ اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے اس میں کوئی محنت لگی ہے۔ انسان کی باڈی کے بننے میں انسان کی اپنی محنت کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اور چاہے گا بھی تب بھی نہیں کر سکتا۔ انسان کی شکل بننے میں انسان کا کوئی دخل نہیں، انسان کا جسم مکمل ہے، اس میں بھی انسان کا کوئی دخل نہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی اب نارمل ہوگا تو اس میں بھی انسان کا کوئی دخل، اس میں کوئی تبدیلی کرتا۔ تو یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو انسان کو ملی اور صرف اللہ کے پیسے سے ملی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جس میں انسان کی محنت بھی لگی ہے۔ مثلا انسان تعلیم یافتہ ہے، اس میں محنت اس کی بھی لگی، انسان کے پاس عہدہ ہے، اس میں اس کی محنت بھی لگی، انسان کے پاس پیسہ ہے، اس میں اس کی محنت بھی لگی ہے، انسان کے پاس مکان ہے، اس میں اس کی محنت بھی لگی ہے، انسان کا نکاح ہوا، اس میں اس کی محنت بھی لگی ہے، اور اولاد ملی، اور اولاد ملنے میں بھی کچھ نہ کچھ محنت انسان کو لگی ہے، باقی اولاد ملنا۔ لیکن جن چیزوں میں انسان کی اپنی محنت لگتی ہے اور پھر وہ چیز ملتی ہے، وہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے اللہ کے فیصلے پر۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی کام کے کرنے کے لیے جو کچھ کیا جان وہ سب کچھ ہم نے کیا، رزلٹ پہ بھی ہماری مرضی کے مطابق نہیں نکلا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا فیصلہ نہیں تھا۔ خدا نہ خواستہ انسان بیمار ہو جائے، وہ کیا کرے گا؟ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر کے انتخاب میں سمجھداری برتے گا، دوسروں سے پوچھے گا، سوچنے کی کوشش کرے گا، پھر اس کی نظر میں جو بہتر سے بہتر معالج ہوگا اس کے بعد پہنچے گا، اور اس ارادے کے ساتھ پہنچے گا کہ یہ ڈاکٹر مجھے جو کچھ کہے گا مجھے اس کو پابندی کے ساتھ اس کو فالو کرنا ہے، ماننا ہے۔ اس کے بعد صحت ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ اللہ کے اختیار ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ڈاکٹر کے پاس گیا، یہ بھی ممکن ہے کہ ڈاکٹر کی ڈائگنوزنگ بالکل صحیح تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوائی وہی والی دوائی ہے جو اس بیماری میں استعمال ہوتی ہے، اور ہزاروں انسان اسی دوائی کو استعمال کرتے کرتے ٹھیک ہو گئے، پر یہ والا ٹھیک نہیں ہوا کیونکہ اللہ کا فیصلہ نہیں تھا۔ تو دنیا میں ہمیں جو کچھ ملا ہے یہ دو قسم کی چیزیں ہیں، کچھ وہ ہیں جس میں ہماری کسی محنت کا کوئی دخل نہیں، کچھ وہ ہیں جس میں کچھ نہ کچھ ہماری محنت کا بھی دخل ہے، لیکن دونوں جگہ فیصلہ اللہ کا ہی ہے۔ وہ چیزیں جس میں ہماری محنت کا کوئی دخل نہیں، اس میں تو سارا فیصلہ اللہ ہی کا ہے۔ یعنی اللہ نے ہم کو بینا بنایا، نابینا نہیں، سننے والا بنایا، بہرا نہیں، بولنے والا بنایا، گونگا نہیں، پورا جسم اب پیدا کیا ہے، ناتوان اب نارمل نہیں پیدا کیا، اور اس میں ہماری محنت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہماری شکل جیسی بھی ہے، اللہ نے جیسا چاہا بنایا، اس میں ہماری محنت کا کوئی دخل نہیں، ہم اس میں کوئی مداخلت بھی نہیں کر سکتے تھے، کوئی رائے نہیں دے سکتے تھے، کوئی مشورہ نہیں دے سکتے، کوئی چینجنگ نہیں کرا سکتے تھے، یہ ہمارے بس میں تھا ہی نہیں، کسی انسان کے بس میں نہیں۔ لیکن کچھ نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں، ان نعمتوں میں ہماری کچھ نہ کچھ محنت کا دخل ہے، لیکن وہ ڈیپینڈ نہیں کرتے ہماری محنت پر، وہ ڈیپینڈ کرتے اللہ کے فیصلے پر۔ ہم اگر تعلیم یافتہ ہیں، ہماری محنت ضرور لگی ہے، لیکن تعلیم یافتہ بننے میں اللہ کا فیصلہ بھی شامل رہا ہے۔ اس کے بعد اگر ہمیں کوئی عہدہ ملا ہے تو ہماری محنت بھی اس میں ہے، لیکن سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ کے فیصلے پر۔ ہم نے جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اس میں ہماری بھی کچھ محنت ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی عطا ہے۔
اللہ تعالیٰ شامہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ میرے فیصلے سے ملا۔ یا الناس اذکروا نعمت اللہ، اے لوگوں یاد رکھنا ہے میں نے تمہیں کیا کیا دیا ہے۔ یہ بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شامہ کہ جو کچھ میں نے دیا ہے میں نہ دیتا تو حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں یہ دیتا ہے۔ یہ بھی فرماتے ہیں قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اگر میں تمہیں دیکھنے کو نگاہ نہ دیتا، سننے کو کان نہ دیتا، پمپنگ کے لیے ہارٹ نہ دیتا، تو دوسرا کون خدا ہے جو تمہیں یہ ساری چیزیں دیتا ہے۔ اب جب اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمیں عطا کی ہیں تو اس کے بعد اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جو چیز بھی ملی ہے اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، استعمال کرنی ہے ساری چیزیں۔ باڈی کے اندر پائی جانے والی چیزیں بھی استعمال ہونی ہے زندگی بھر۔ آنکھ ہے تو زندگی بھر اس آنکھ سے دیکھنا ہے، کان ہے زندگی بھر اس کان سے سننا ہے، زبان ہے جب تک جاگے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ بولنا ہے، دماغ ہے جب تک جاگے ہوئے کچھ نہ کچھ سوچنا ہے، پیسہ ہے کہیں نہ کہیں خرچ کرنا ہے، پاؤں ہے یہ کہیں نہ کہیں کے لیے چلیں گے، یہ تو ہے جسم کی چیزیں۔ جیب میں پیسہ ہے کہیں نہ کہیں خرچ ہونا ہے، عہدہ ہے یہ کہیں نہ کہیں کسی کام کے لیے استعمال ہوگا، پاور ہمارے ہاتھ میں یہ پاور کہیں نہ کہیں کسی کام کے لیے استعمال ہوگا۔ انسان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اپنی ہر نعمت کا وہ صحیح استعمال کرے، یہی انسان کا اصل امتحان ہے۔ اللہ نے دیا سب کچھ ہے پھر بھی جانتے میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا دیا ہوا جو کچھ ہے اس کا تم استعمال کہاں کہاں کیسے کر رہے ہو۔ انسان کے ہاتھ میں قلم ہے، اس قلم سے وہ بھی کر سکتا ہے جس سے خود کو اور انسانوں کو نفع پہنچے، اور اسی انسان سے وہ بھی کر سکتا ہے جس سے نہ جانے کن کن کو کیا کیا نقصان ہوگا۔ یہ ملی ہوئی جوانی اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں، کہ کمزور ہے یا صحت مند ہے، جس شکل کا بھی ہے جس انداز کا بھی ہے اللہ کا اب اس کے بعد اس کے ہاتھ میں ہے، یہ اپنی جوانی کو صحیح راستے پر چلائے گا یا برے راستے پر چلائے گا۔ ہمارے ہاتھ میں کوئی عہدہ آیا، چاہے دین کا عہدہ چاہے دنیا کا عہدہ، چاہے کوئی پرائیویٹ یا کسی ڈپارٹمنٹ کا، چاہے گھر کا عہدہ ہے کہیں کا بھی ہے، یہ عہدہ ہمارے ہاتھ میں، یہ نعمت ہے، اس کا ہم صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں، غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح استعمال کریں گے اس کے نتیجے میں انسانوں کو راحتیں ملے گی، اور غلط استعمال کریں گے تو اسی کے ذریعے سے انسانوں کو ظلم ہوگا۔ جیب میں پیسہ ہے یہ صحیح جگہ بھی خرچ ہو سکتا ہے اور غلط بھی، صحیح جگہ پر خرچ ہوگا تو بہت درست، اور غلط جگہ پر خرچ ہوگا تو وہ ظلم ہے۔ جناب والا پوری زندگی کا فلسفہ یہی ہے، فلسفہ یہی ہے کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کو سوچو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس کے لیے اصول بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ یہ نمبر 1 جتنا ہمیں ملا ہے اس کا شمار نہیں کر سکتے، نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اللہ کے دیے ہوئے احسانات کو شمار نہیں کر سکتے، اور یقیناً نہیں کر سکتے۔ انسان کی باڈی میں کیا کیا اللہ نے دیا ہے نہیں شمار کر سکتے، وہ تو تب پتہ چلتا ہے جب ڈاکٹر کہتا ہے آپ کی فلاں چیز کم ہو گئی ہے۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اس نے کہا صاحب چیک اپ کے بعد پتہ چلا آپ کا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ اب نارمل ہو گیا ہے، آپ کا وٹامن فلانا کم ہو گیا ہے، تب ہمیں پتہ چلا یہ تھی کوئی چیز بدن میں، ہم نے آج تک کہاں اس کا شکر پڑا۔ تو غرض یہ کہ باڈی کے اندر کتنی چیزیں ہیں اس کا شمار نہیں کر سکتے، اور باہر اللہ نے کتنا دیا اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اس میں اللہ خود ہی فرماتے ہیں اگر تو میری نعمتوں کو شمار کرو گے تو کر نہیں سکو گے، اور نعمتوں کا احساس تب ہوتا ہے جب خدا نہ خواستہ نعمت چھن جائے تب۔ تو ایک تو اللہ کی نعمتوں کا احساس کرنا کہ اللہ نے مجھے عطا کیا، ساتھ میں یہ احساس کرنا اگر ان میں سے کوئی چیز نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اور نمبر 3 پھر اس کے بعد اس نعمت کا ہم استعمال صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، یہی بار بار اپنے آپ کو میٹر لگانا ہے۔ میرے پاس جو کچھ ہے اس کا میں صحیح استعمال کر رہا ہوں یا غلط۔ یہ ہر چیز کے بارے میں یہی اصول ہے۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کو یہ فیصلہ کرنا آپ اس کا صحیح استعمال کہاں کہاں کر رہے ہیں اور غلط استعمال کہاں کر رہے ہیں۔ جیب میں پیسہ، اس پیسے کا صحیح استعمال کہاں کر رہے ہیں، غلط استعمال کہاں ہو رہا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہے، آپ کو یہ فیصلہ کرنے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا غلط استعمال کر رہے ہیں، صحیح کتنا اور غلط کتنا۔ اللہ نے دنیا کی چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ یہ فائدہ بھی دیتی ہیں، اس میں سائڈ افیکٹ بھی ہے، اور فائدے مند بھی ہے اس میں سائڈ افیکٹ بھی ہے، پاور فائدے مند ہے اس میں سائڈ افیکٹ بھی ہے، موبائل فائدے مند بھی ہے اس میں سائڈ افیکٹ بھی ہے، جوانی فائدے مند بھی ہے اس میں سائڈ افیکٹ بھی، خطرے بھی ہے اگر اس کا غلط استعمال ہوگا۔ پیسہ دولت ہے، نعمت ہے، اس کا غلط استعمال ہوگا تو سائڈ افیکٹ ہے۔ انسان کو پاور مل گیا، اس پاور کو، یہ نعمت ہے، اس کے ساتھ اس کا سائڈ افیکٹ ہے کبر آئے گا، اس کے ذریعے سے انسان ظلم کرے گا، اس کے ذریعے سے لوگوں کو لوٹ کھسوٹ کرے اور کیا کیا کرے گا۔ تو
پورا فلسفہ اتنا ہی ہے، تمہیں جو کچھ ملا وہ میرا دیا ہوا ہے، ان میں کوئی چیز تمہیں نہ ملی ہوتی تو تم سوچو تمہارا حال کیا ہوتا۔ اور آسان والی مثال ہے، میں نے تمہیں زبان دی، اس میں بولنے کی صلاحیت رکھی، اگر میں نے تم کو گونگا بنایا ہوتا تو ان کو دیکھو جو گونگے ہیں اور کیسے وہ تڑپتے اپنی بات سمجھانے کے لیے۔ مجھے پرسوں ایک صاحب فون کر رہے تھے، کہنے کا اگر گونگا انسان ذبح کرے گا تو اس کا ذبح صحیح ہے یا نہیں؟ میں نے کہا جب اس کا نکاح صحیح ہے، اس کی نماز صحیح ہے تو ذبح بھی صحیح ہے۔ کہتا وہ پڑھے گا کیا؟ میں نے کہا یہ اللہ جانے گا اور وہ جانے گا، تمہارا کیس نہیں ہے، لیکن میں تمہارا کیس یہ ہے، تم سوچو اگر اللہ نے تم کو گونگا بنایا ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو اب اگر اللہ نے ہم کو بولنے کی طاقت دی تو ہمیں ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ زبان غلط تو نہیں استعمال کرے۔ بس یہی خلاصہ ہے، بار بار سوچنا چاہیے میرے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا، ان میں کوئی چیز نہ ہوتی تو میرا حال کیا ہوتا۔ جو چیز ہے اس کا میں صحیح استعمال کر رہا ہوں یا غلط استعمال کر رہا ہوں، صحیح استعمال کر رہا ہوں اللہ بھی خوش، ہم بھی صحیح، اور غلط استعمال کر رہے ہیں تو مجرم اور بدترین مجرم ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تجھے آنکھ دی تو نے غلط استعمال کی، میں تجھے اندھا بناتا پھر، میں نے تجھے عہدہ دیا تو نے اس کا غلط استعمال کیا، میں تجھے بے روزگار رکھتا، سڑکوں پر صاف صفائی کرنے والا بناتا پھر، میں نے تجھے مکمل جوانی دی تو نے اس کا غلط استعمال کیا، میں تجھے اب نارمل پیدا کر دیتا پھر، میں نے جیب میں پیسے رکھے تو نے اس کا غلط استعمال کیا، میں تجھے بھکاری بنا دیتا پھر، میں نے رہنے کے لیے مکان تھے، اس مکان میں تم نے برے کام کیے، گانا سنا، میوزک چلایا، گناہ کے کام کیے، اللہ کا میں تم کو بے گھر رکھتا تب، میں نے تجھے اولاد دی، ان اولاد کی تم نے صحیح تربیت نہیں کی، میں تجھے بے اولاد رکھتا ہے تب۔ بس ہر چیز کے بارے میں یہ میٹر لگاتے رہنا چاہیے۔ بس میسیج یہی ہے بولنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی، ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا، ان میں کوئی چیز نہ ہوتی تو ہماری زندگی اب نارمل اور پریشانی والی ہوتی۔ ہم جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کا ہم صحیح استعمال کریں۔ یہ صحیح استعمال کہاں سے ہوگا؟ اس کو سیکھنا ہوگا، اس کو پوچھنا پڑے گا، اس کو جاننا ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ہم کسی دوائی کا استعمال کریں گے تو ڈاکٹر سے پوچھیں گے۔ جب ہم جاننا چاہیں گے کہ صاحب اس چیز کی فوڈ ویلیو کیا ہے تو ماہر سے پوچھیں گے۔ جب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس میڈیسن کا استعمال کیسے ہوگا تو ماہر سے پوچھیں گے۔ بس اسی طرح سے ہر چیز کا استعمال کہاں کیسے کرنا ہے اس کے ماہر سے پوچھنا ہے، اور ماہر ہیں جناب محمد الرسول اللہ، وہ ہمیں تفصیل سے بتائیں گے کہ تمہاری جوانی کیسے گزرنی چاہیے، کہ جوانی میں کیا نہیں ہونا چاہیے، تمہارا پیسہ کیسے تمہیں کمانا ہوگا اور کیسے نہیں کمانا ہے، یہ پیسہ مل گیا اس کو خرچ کیسے کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا ہے، تمہارا نکاح ہو گیا تم اپنی نکاح کی لائف کو کیسے گزارو گے اور کیسے کیا، اولاد تمہیں مل گئی اولاد کے ساتھ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تمہاری پراپرٹی تقسیم ہوگی کیسے ہوگی اللہ اور اللہ کے حکم کے مطابق۔ بس ہر چیز اللہ اور اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی تو ہم کہیں گے کہ اللہ ہم آپ کے وفادار ہیں، اللہ یہی چاہتے ہیں میں نے اپنی بندوں کو جو کچھ دیا ہے میری مرضی کے مطابق وہ استعمال کریں۔ اور جب انسان اللہ کی مرضی کے مطابق ہر چیز کا استعمال کرے گا تو اسی کا نام ہے ہدایت۔ ہدایت کوئی الگ چیز نہیں ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ساری وہ خوشیاں چھوڑ دیں، کھانا پینا چھوڑ دیں، پانی پینا چھوڑ دیں، جوس پینا چھوڑ دیں، مزیدار غذائیں نہ کھائیں، اچھے کپڑے نہ پہنیں، اچھے مکان نہ بنائیں، شادیاں نہ کریں، اور اس کا نام ہوگا دینداری۔ نہیں، دینداری نام ہے اس کا سب کچھ کرو، سب کچھ کرو اور اللہ کے حکم کے دائرے میں رہ کر اور نبی کے سکھائے ہوئے اصول کے مطابق سب کچھ کرو، اسی کا نام ہدایت ہے۔ ننگا ہونے کا نام ہدایت نہیں ہے، ہدایت نام ہے کپڑا پہنو مگر نبی کے طریقے کے مطابق۔ بھوکا رہنے کا نام ہدایت نہیں ہے، ہدایت نام ہے کھاؤ مگر نبی کے اصول کے مطابق۔ عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرنا گمراہی نہیں ہے، ہاں عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرو اللہ کے حکم کے دائرے میں تو وہ ہدایت ہے، اس کا نام نکاح ہے۔ بس ہر چیز کے بارے میں استعمال کرنا ہے سب کچھ، اور جب تک انسان ہے کرنا ہے۔ آنکھ ہے اس کا استعمال ہوگا، کان ہے اس کا استعمال ہوگا، عہدہ ہے اس کا استعمال ہوگا، پیسہ ہے یہ کہیں نہ کہیں خرچ ہوگا، گاڑی ہے کہیں نہ کہیں کے لیے چلے گی، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے کچھ نہ کچھ اس سے آپ کریں گے، خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ جب تک انسان جاگا ہوا دماغ سے کچھ نہ کچھ سوچے گا، جب تک انسان سننے کی طاقت ہے کچھ نہ کچھ سنے گا، زبان کے اندر منہ کے اندر زبان ہے کچھ نہ کچھ جسے بولے گا، ہر جگہ انسان ایکشن میں ہے۔ جب بیکار بیٹھا ہوا تب بھی بیکار نہیں، کچھ نہ کچھ تو کرے گا، یا سوچے گا یا دیکھے گا یا کچھ نہ کچھ تو کرے گا۔ جس کو ہم کہتے ہیں بیکار بیٹھے ہوئے ہو، وہ ہماری نظروں میں بیکار ہوتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ سوچ رہا ہو، چاہے دیکھ رہا ہو، چاہے سن رہا ہو۔
مگر کرے گا کچھ نہ کچھ، بیکار بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ ایسا تو ممکن نہیں کہ انسان ایسے چپ چاپ بیٹھے، نہ دماغ کو استعمال کرے گا نہ زبان کو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو انسان کی نیچر کے خلاف ہے۔ تو ہر وقت انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، میٹر یہ لگانا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں، میں جو کچھ بول رہا ہوں، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں، میں جو کچھ سن رہا ہوں، میں جہاں خرچ کر رہا ہوں، میں اگلوں کے ساتھ جیسا رویہ برت رہا ہوں، میرا رویہ جیسا ہے، کیا یہ ویسا ہے کہ میرا بنانے والا کہے گا تمہاری اس رویے کی وجہ سے مجھے ناراضگی نہیں ہے، میرا بنانے والا کہے گا تم نے اس کا غلط استعمال کیا، تم مجرم ہو۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جس چیز کا بھی غلط استعمال کرو گے وہ چیز قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ جناب والا، جس مکان میں بیٹھ کر کے شراب پی جائے گی، انسان کی باڈی بھی گواہی دے گی شراب پی گئی ہے، اور وہ مکان بھی گواہی دے گا، اور قیامت کے دن گواہی دے گا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی۔ جس کرسی پر بیٹھ کر کے ہم نے خیر کا کام کیا، ہمارا یہ ہاتھ بھی گواہی دے گا، یہ کرسی بھی گواہی دے گی، اور اسی کرسی پر بیٹھ کر کے اگر ہم نے غلط کام کیا تو جس ہاتھ سے کیا وہ ہاتھ بھی گواہی دے گا، وہ کرسی اور وہ جگہ بھی گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے انسان کے جسم کو ایک طرف سے ہمارے فنکشن میں دے دیا، ہمارے اختیار میں تم ایسے استعمال کرو، اور صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس میں تم استعمال کرو گے اس کی ساری ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ پہلے زمانے میں ریکارڈنگ سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج کے زمانے میں کہ انسان کے ہاتھوں میں جو ڈیوائس ہیں ان سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انسان کی باڈی ویسے ہی ریکارڈنگ کر رہی ہوگی جیسے انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ریکارڈنگ کر رہی ہیں۔ اتنا چھوٹا سا چپس ساری دنیا کو اپنے موبائل کے اندر جمع کر لیتا ہے۔ تو جب انسان کا بنایا ہوا چھوٹا سا چپس اتنا سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا جسم بھی سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ شاہ یہ تو فرمائے کہ تمہاری خال بھی ریکارڈنگ کر رہا ہے، اور یہ خال قیامت کے دن کا وہی دی۔ کامیابی اس میں ہے، نمبر 1 ہم مان کر کے چلیں ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کا، اور یقیناً پھر یہ مان کر کے چلیں کہ اگر ان میں سے کوئی چیز نہ ہوتی تو بڑی مشکل زندگی ہوتی، جیسے ان کی ہے جن کے اندر کوئی کمی ہے، اور جو کچھ ہے ہم اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں تو ہدایت پر ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر غلطی ہو رہی ہے تو مایوس نہیں ہونا ہے، سدھار کرنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، سدھار کرنا ہے، گھٹنے نہیں ٹیکنے کہ جناب میں کر نہیں سکتا ہے، زندگی میں چینج لانی ہے، اور جو غلطی ہو رہی ہے غلطی کو دور کرنا ہے۔ مایوسی کوئی چیز نہیں ہے، حقیقت یہ ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ شاہ نے چینج لانے کی صفت رکھی ہے، اور انسان چینج لا سکتا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا کرنا ہوگا؟ صبح واکنگ کرنی ہوگی، کھانے کا نظام بدلنا ہوگا، فلاں چیز اوائڈ کرنی ہوگی، یہ ایکسرسائز کرنی ہوگی، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ انسان کرتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے صاحب میں تو صبح 9 بجے تک اٹھتا ہوں، اب وہ ڈاکٹر نے کہا نہیں صبح کو واکنگ کرنی پڑے گی، کرے گا انسان۔ لوگ کہتے ہیں جناب پرہیز کرنا بڑا مشکل ہے، چھوڑ نہیں سکتے ہیں، جس چیز کی مجھے عادت ہے میں عادت کو اوائڈ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جب آپ ارادہ کریں گے تو کر سکیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی کر ہی نہیں سکتا۔ کبھی کبھی مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب غصہ بہت آتا ہے اور غصہ کنٹرول میں نہیں رہتا۔ میں نے کہا اچھا بہت اچھا، غصہ بہت آتا ہے کن پر؟ کل کے بیوی پر، بچوں پر، بھائیوں پر، پڑوسیوں پر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ان سب پر غصہ آتا ہے۔ اگر کبھی سڑک کے کنارے کوئی بیلٹ فورس والا آپ کو کھڑا کر کے آپ کے ساتھ توہین کا معاملہ کرے گا، اس وقت آپ کو غصہ آئے گا، وہاں سر نیچے کرو گے کہ جناب وہاں برداشت کریں گے، کہ وہ مردہ جو وہاں کر رہے ہو وہ یہاں کرو۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا تھا، اللہ کے نبی اچھا 1100 نصیحت کرا اپنے پاس غصہ مت کرنا، غصہ مت کرنا، 3 دفعہ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ غصہ سے بچنا ہمارے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا سونا مت، کیونکہ اللہ کے نبی یہ جانتے ہیں سونا انسان کی نیچر ہے۔ یہ نہیں فرمایا بھوک نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بھوک تو اس کی نیچر ہے۔ ہاں یہ فرما رہے غصہ مت کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اسے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو جو اللہ اور اللہ کے نبی نے ہمیں کرنے کو کہا وہ ہمارے اختیار میں ہے، اور اللہ اور اللہ کے نبی نے جس چیز کے بارے میں ہم کو کہا بچنے کے لیے وہ ہمارے بچنے کے اختیار میں ہے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے جناب مجھ سے چھوٹ ہی نہیں رہا ہے، میں چھوڑنا چاہتا ہوں نہیں چھوٹ رہا ہے، تو جواب آئے گا پھر سن لیجئے آپ چھوڑنے کو تیار ہو جائیں گے یا نہیں؟ خدا نہ خواستہ کسی کی مادے میں تکلیف ہو گئی، دوائیاں کھاتا رہا لیکن ٹھیک نہیں ہوگا، بعد میں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا سارے ٹیسٹ کر کے لاؤ۔ سارے ٹیسٹ کر کے لانے کے بعد ڈاکٹر نے کہا جناب السر یا کہیے کینسر کا پہلا سٹیج، اور میں چھپانا نہیں چاہتا، میں تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں تمہاری حالت خطرے کی حالت ہے۔ اب سنو، اگر تم ٹھیک طرح سے دوائی لو گے نمبر 1، اور جن چیزوں کا میں تمہیں پرہیز بتاؤں گا ان کا پرہیز تم کرو گے۔ کہنے لگا جناب مجھے تو زندگی ہوگی مرچیں کھاتے ہوئے اور مسالے کھاتے ہوئے اور ہیوی کھانا کھاتے ہوئے اور گوشت کھاتے ہوئے
اور پروٹین کی غذائیں کھاتے ہوئے، تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ ساری چیزیں تمہیں بند کرنی ہوں گی، تیار ہو جائے گا یہ آدمی؟ کہا لازماً کرے، لازماً تیار ہو جائے گا، لازماً تیار ہو جائے گا۔ وہاں نہیں کہے گا کہ جناب میں قابو نہیں کر سکتا، وہاں نہیں کہے گا میں قابو نہیں کر سکتا، وہاں فوراً کہے گا جناب میں پرہیز کروں گا، بس جیسے یہاں پرہیز کرنے کے لیے تیار ہوگا ایسے۔ اس مختصر گفتگو کو اللہ تعالیٰ بولنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی مفید بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا